ہماری جنت کی خواہش ہے نا، بزرگوں کی نسبت کے ساتھ پکڑ، نسبت کو ٹوٹنے نہ دے. کیونکہ اللہ کا ولی سرکار کیا ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معادت تو صاحب، یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ میرے ساتھ ایسا کون سا تو نعمت تیار کر کے رکھا ہے جو قیامت کا منتظر؟ آپ نے کہا نہ ویسی اطاعت ہے، نہ ویسی عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ مجاہدہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، مگر ایک بات ہے یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی محبت پہ ناز کرتا ہوں. آپ نے کہا تو مطمئن ہو جا، بے فکر ہو جا، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر میں تو اسی کی ساتھ اٹھا جائے. صحابہ نے اتنے بلند آواز سے تکبیر لگائی، عمل کے زور پر. ہم جنت میں سرکار کی قربت میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن آج یقین ہو گیا ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھیں گے. تو اس لیے بزرگوں کی تعلیمات کو جو ہے تم پڑھو گے. عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن خطبہ دکن نے بھی، کیونکہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا چکر دنیا میں جھگڑے کے واسطے نہیں ہے. ایک خانقاہ میں آنے کے بعد جب تعلیمات دی جائے گی، عبداللہ شاہ صاحب نے عیدیت، میت، اخروبیت، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت علیہ، ولایت لا تحجور، اور لا کی ضرورت کر کے چھوڑ دیے. جہاں سے نکلے تھے وہی اور لا کے چھوڑنے سے تعلیمات میں گڑبڑ نہیں ہوتی. بزرگوں کا منشا کھونا خود کو ہے، پانا کو. اس لیے چند چیزیں اس لیے کھل کے بول رہا ہوں تاکہ تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ خانقاہ میں کوئی دھوکہ نہیں. خانقاہ کا منشا اللہ کا قرب، اس کی معرفت، اس کی دید کی تعلیم دینا، یہ خانقاہ کا اہم اور مقصد ہے. اس سے ہٹ کے وہاں کچھ نہیں ہے. ہر جانے والا اپنے آپ کو کھونے کے لیے جا رہا ہے تو دعوے دار کا باخر ہے. لہٰذا برادران عزیز، پورا علم تصوف قرآن اور حدیث کے اوپر مبنی ہے. اس سے ہٹ کر کبھی انشاءاللہ اس کے بعد موقع ملا تو من عرف نفسه فقد عرف ربه، کیسا کیا معاملہ ہے اس کو کیسا ہی کر سکتے ہیں بتلاؤں. آج خالی اتنی یاد رکھیے، خان میں کھونے کے لیے جانا ہے، حق کو پانے کے لیے جانا. اللہ کا اصل منشا دید. جب بندے نے دید کیا تو حقیقی خلیفہ ہو گیا. ابھی جو دید سے محروم ہے، کم سے کم بزرگوں کی نسبت تو پکڑا ہوا ہے، وہ بھی کام آئے گی. تو خالی نہ کر، جب طلب تارے نفس ستار ہے، ٹوٹنے نہ پائے مجھ سے تار شیخ، پائے حق کو پائے جب اسرار شیخ، دیکھے حق کو جب ہوا دیدار شیخ. حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یا اے وطن سرگرم ہے بازار شیخ. ہاتھ میں ہاتھ دیکھے حشر کا سودا ہوا ہے وہ نسبت ٹوٹنے کا. جب نسبت قائم رہے گی تو پھر تیرا ہی پار ہے، وہ نسبت کا فیض برابر جاری ہوگا. مرتے وقت بھی میں نے بہت سی چیزوں کو جب بزرگوں کی باتیں سنا اور بہت سے مریدوں کو دیکھا انتقال ہوتے ہوئے. اسرائیل خود بشکل شیخ، جب شیخ کی شکل میں مرید کو بولے چل وہ تو کون انکار کرنے والا. تو وہ چیز ہم کو جانا نہیں ہے. یہاں بھی نسبت کام آتی ہے، مرتے وقت کام آتی ہے، حشر میں کام آتی ہے، جنت میں کام آتی ہے. ہر جگہ نسبت کا ہی معاملہ ہوتا ہے. ہم کچھ نہ کر سکے پروانی، بزرگوں کی نسبت یہاں بھی لاز رکھے گی، ہر جگہ لاز رکھے گی. وطن مردوں کے محفل میں نہیں ہے طالب مولا، کسی کو حب دنیا ہے، کسی کو فکر ہوا ہے. طالب مولا اگر ہے تو آج ہی دیدار حق نے ہم کو دکھلایا. وطن شیخ صاحب کے لیے اقرار فردا ہو گیا. انہوں نے میں نکالنے کو تیار نہیں، ان کو دید حشر میں جنت. آج جس نے میں کو نکال دیا تو ختم، اس کے لیے دین یہیں پر ہے اور وہ حقیقی خلیفہ ہے. اس کے خاطر ہی خلافت دی گئی. وہ اللہ کا اصل منشا پورا کرنے والا خانقاہ میں جا کے خود کو کھوتا ہے، حق کو پاتا ہے. پھر عبادت کسی کو چھوٹ نہیں. پھٹا ہوا دودھ کو خود نہیں بنا سکتی، کیڑے پڑ جائے گا، سب جائے گا، اور بننے والا نہیں. ظاہر میں ابدیت کا ایسا مظاہرہ کہ شریعت کی ایک بات کے خلاف نہ، اور باطن میں منتوں کے جھگڑے سے اپنے آپ کو سلنڈر کر کے ماسو اللہ سے سلنڈر ہو جائے تو پھر وہ فنا فی اللہ بخا فی اللہ کا معاملہ تک. کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھے نہیں، رسول کو دیکھے نہیں دیکھی ہوئی چیز سے محبت پیدا نہیں ہوتی. تو پہلے اسٹیپ رکھے فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، پھر بخا. جب میں تھا وطن گھر میں نہ وہ جان کر آئے وہ جو مجھ پاس تو میں خود نہیں تھا. سرکار کو بولے قلب المومن مرآت الرب، مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے جس میں مشاہدے حق ہوتا ہے. اس کو ٹی وی کو آن کرنے کے لیے کریں، اس کو آن کرنے کے لیے بزرگوں کی نسبت، پھر بزرگوں کے تصرفات
ایک ساعت صحبت باولیاء بہتر از 100 سال طاعت و 100 سال خلوت و بیریا. تو بزرگوں کی نسبت لازم ہے، اس کے بغیر یہ خط مصفح نہیں ہوتا. اور تعلیمات حاصل کرنے کے لیے مرشد کی صحبت ضروری ہے. اللہ کے غریب نواز گئے، خواجہ عثمان ہارون نے ایک ہی توجہ میں اللہ کی دید کرائی. ایک کہاں تک دیکھ رہا ہے، عرش کے پرے دیکھ رہا ہوں، عرش کے تلے دیکھ رہا ہوں. یہ کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ تو سرا تک دیکھ رہا ہوں. یہ کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ 10,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. مگر اس کے باوجود 20 سال تک غریب نواز نے آپ کے ایسی خدمت میں، جلوت میں، سفر میں ایسا ساتھ رہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کیا معاملہ. اللہ کا ولی بننے کے لیے کسی نہ کسی ولی کے پاس جانا پڑتا ہے. اور وہ آشنا ہے تو آشنا کرائے گا، نہیں ہے خالی نسبت ہی ہے. کیونکہ آج کل بزرگوں نے خلافت عام کرے. کیوں؟ کم سے کم نسبت کے زور پہ تو بزرگوں کے صف میں آ جائے. اولیاء اللہ کے صف میں لانے کے لیے عمل کا زور چلتا تھا، اس کا زور چلتا. نسبت، بزرگوں کی محبت، قربت اثر رنگ میں لے کر آتی ہے. انشاءاللہ تعالی اصل تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کی صحبت لازم ہے. مرشد امریکہ میں، مرید افریقہ میں، انڈیا میں کیسی تعلیم پائے گا، کیسی صحبت حاصل کرے گا؟ نسبت تو صحیح ہو چکی، خلافت بھی صحیح ہو چکی، وہ اولیاء اللہ کے صف میں آ گیا. اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حور و غلمان نہیں، ہوا قسم کی لذات کے کھانے نہیں، بلکہ اللہ کی دید سب میں بڑی نعمت. وطن حشر میں جا کے دیکھو نا کس کو، میرا یار حل پر میرے روبرو. آج ہی دیدار حق نے ہم کو دکھلایا وطن، شیخ صاحب کے لیے اقرار فرضہ ہو گیا. میں نکالنے کے لیے تیار نہیں تو اس کو بعد میں. ہر ولی پہلے علم ظاہر سیکھتا ہے، پھر علم باطن. دونوں میں تضاد نہیں ہے. جو علم ظاہر سیکھا باطن نہیں سیکھا ادھورا ہے. جس نے باطن سیکھا ظاہر نہیں سیکھا مسخرے شیطان ہونے کا خطرہ ہے. وہ لازم موضوع ہے، مگر اصل مقصد دین کہاں پہ؟ دارالعلوم میں نہیں، خانخواہ میں. خالی ہم مدرسے کھولیں گے، تعویذ کرنے کی دکان لگائیں گے، دکاندار تقاریر کریں گے، اللہ عرش پہ بندہ فرش پہ، بیچ میں پیری مردی کی دکان، تعویذ کرنے کی دکان، دکاندار تقاریر دکان سے کیا ہو؟ ارے آشنا کے لیے تو خانخواہ میں آنا ہے، کھونے کے لیے تو آنا ہے، دید کے لیے تو آنا ہے. وہاں بھی دید کے کر کے وہ جھگڑے کرتے بیٹھے خانخواہ میں. تو کیا ہم کیا بولتے؟ وہ لوگ خانخواہ میں ابھی آئے ہی نہیں، دروازے کے باہر. ان کو تو خطرناک سانپ نظر آ رہے، اوپر چھوڑے اندر آنے کو ڈر رہے ہو، خطرہ سمجھ رہے. حالانکہ بیعت کرا تم کو اندر آنے کے لیے، کھونے کے لیے، حق کو پانے کے لیے. مگر باہر بیٹھ کے سب فتوے چل رہے، مسئلے چل رہے، لڑایا جھگڑے چل رہے. فقراؤں میں کوئی لڑے نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. خانخواہ کھونے کی جگہ، حق کو پانے کی جگہ. مگر کا جھگڑا رہے تو جھگڑا کریں گے. ایج کرو. جب خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم حاصل ہو گئی، سلنڈر ہو گئے، تو آپ کے اللہ تعالیٰ کیسے اشارہ دے رہے بزرگوں نے کہ سر میت غسال کی سپرد ہوتی ہے. غسال کو کبھی پوچھتی ہے کہ ارے پانی گرم والے میاں ذرا ٹھنڈا کر، ارے ایک گیس سکا دیکھ پانی در. تو غسال کیا بولے گا؟ بیٹا جب تیرے کو گرم ٹھنڈا سمجھ رہا، سکا سمجھ رہا، نانا تو تیرا مجھے کیوں تکلیف کر؟ تو ایسی بات غسال نہیں نکالتا اس کا کوئی میت ممکن نہیں. موتو قبل ان تموتو، مر جا تو اپنے مرنے سے پہلے. تیرے مئی کو نکال، سب تفریقوں سے نکال جا. ظاہر میں ابدیت کا مظاہرہ کر، باطن میں مونوتو کے جھگڑے سے نکال جا. خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم حاصل کر لے، تیرا منشا پورا ہوا. خلافت کا قابل کب بنے گا؟ دین کے بعد. جب تک دین نہیں تو کیسا خلیفہ؟ ارے فرشتوں کو تم عبادت سے کیا کر سکتے؟ وہ تو ہمتن عبادت، بیوی نہ بچے، کھانا نہ پینا، ہمتن عبادت اس عبادت، ہمتن اللہ کی قربت بچانے کے دھندا. تو ملائکہ کو اللہ نے خلافت کیوں نہیں دی؟ دید سے محروم ہونے کی وجہ سے. دید سے کون مستفیض ہونے والا؟ اللہ کا ولی انسان. اس کو ولایت عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دید سے مستفیض کرے گا، اللہ کا دیدار کرائے گا. صوفی اللہ کی عبادت میں ہماتن مضبوط ہوگا. وہ کبھی عبادت کو چھوڑتے نہیں، کیونکہ خلاف چلنے والا خلاف شریعت وہ ولی نہیں بنتا. خلاف پیغمبر کسے رہ گزین کہ ہرگز بمنزل نہ قائد رہتی. نفس ایک ہے، خصلتیں چار ہیں. امارا لوامہ ملہمہ مطمئنہ. امارا
बगैर लगाम के घोड़े पे अगर कोई बैठ गया, घोड़ा किसकी मर्जी पे चलने वाला? अपने मर्जी पे चलने वाला, ऊपर वाले की मर्जी नहीं। जा लेके वहां जाना पड़ेगा। नफ्स रूह क्या है? सवार है। नफ्स क्या है? घोड़ा है। मगर कैसी है? रूह कंट्रोल में है नफ्स के। उन्हें जान लेके वहां खाते फिर रहे हो तो अच्छे करने चाहिए, तो ऐसे को बोले नफ्स से अम्मारा। कुरान में इसका तस्करा 13वें पारे में। फिर क्या क्या मुरीद बना। तो मुर्शिद ने बोल दिए, बेटे आज तक तू आजाद था, बैठ के माने बय हो जाना है, बिक जाना है, जो खरीदता है उसकी इख्तियार। तू अपनी मर्जी नहीं चला सकता। क्या करना पड़ेगा? मैं जैसा हुक्म दूंगा वैसा चलना पड़ेगा। तो घोड़े को लगाम लग गई। तो लगाम लगने वाले के बाद क्या होता है? घोड़ा अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, ऊपर वाले की मर्जी पे चलता है। लेकिन फिर भी कभी पटक रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो अम्मारा से लवामा हुआ, लवामा से मुलहिमा हुआ, मुलहिमा से मुतमईन हुआ। अल्लाह की दीन की भी तालीमात। फिर इल्म क्या है? इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, इल्म हकीकत, इल्म मारिफत, ये सब कुछ सरकार से जारी है। पहले भी थे औलिया अल्लाह, उनको भी था, आज भी है। सूरज के मगरिब से निकल के निफ्त तक आने तक दरवाजा विलायत का खुला, इल्हाम का तरीका जारी, औलिया अल्लाह की विलायत जारी, सब जारी है। उसके लिए खानसाई तालीमात की सब जरूरत है। और कोई फकीर कोई दावा नहीं करता। खुद को खोना है, हक को पाना है। इंशाअल्लाह ताला कभी तालीमात बाद में बयान करूंगा। आज इतनी बात याद रखिए, खानखा में आना है तो मई को निकालने के लिए जाना है। बाहर हसन नसब का फखर भी बाहर, इन और आखिर को भी बाहर। क्योंकि सड़क के ऊपर कभी ट्रेन चली है क्या? पटरी पे कभी बस चली है क्या? पानी के जहाज कभी दोनों पे चला है क्या? हवाई जहाज का मामला अलग, पानी के जहाज का मामला अलग, उसको दरिया चाहिए। सड़क का मामला ट्रक के लिए, बसेस के लिए, कारों के लिए, मोटरसाइकिल के लिए क्या होना? सड़क। ट्रेन के लिए सड़क की जरूरत नहीं, पटरी की जरूरत है। वैसे यहाँ क्या है? होने की तालीम हासिल करने के लिए इल्म से इनकार नहीं। वो तो शरीयत का इल्म अगर हासिल करे कि दीनदार बनने का सवाल ही नहीं, अल्लाह का वली बनने का सवाल नहीं। लेकिन अंदर जाने के बाद अकल को, इल्म को, हसन नसब के फखर को बाहर रख के सिर्फ इश्क़ बंद होते पे जाएगा तो क्या बन के निकलेगा? मुर्शिद बन के। कुछ लेकर गया तो फिर मुर्शिद बन के निकलेगा। मैं इतनी निकलती है यहाँ, तो मैं निकालने की खातिर तो है। अब तो मैं नहीं निकालने की तालीम हासिल करेंगे और मैं सच्चा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे बेटे, ये बाप दादा की जागीर में है। बादशाह का बेटा बादशाह बन सकता है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता। दावत के इल्म हासिल खानखा में आना है तो बुजुर्गों के नक्श कदम पे चल के तालीम हासिल करो और उसके बाद तुम सच्चा रहो। तुम खाली बाप के जमाने में टैट रहेंगे, सुटेट पुटेट, और बाद में हम शाया शम्मा पे बैठेंगे तो चलने वाला। क्योंकि डॉक्टर मेहनत करके पढ़ के निकला और हॉस्पिटल खोला तो मर्ज को पहचान सकता, नुस्खा तजवीज कर सकता, दवा दे सकता, और उससे मरीज अच्छा होता है। आप मशहूर होने को डॉक्टर अच्छा है, मरीज अच्छे हो रहे, अच्छी दवा दे। आज जो बाप दादाओं की थी, जैसा कि एक को इम्तिहान में बिठाने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली एडमिशन लिए, उसकी जगह पे दूसरे को बिठाए, उन्हें जोरदार लिख के डिग्री मिली, पढ़ा ना लिखा ना, कॉलेज में गया ना तालीम हासिल करा, डिग्री ओरिजिनल है, डिग्री में कोई खोट नहीं। मगर जब मरीज आएगा तो ये बगैर तालीम याफ्ता न मर्ज को पहचान सकता है, न नुस्खा तजवीज कर सकता है, तो क्या होगा? खतरे का दवाखाना बन गया। जो भी आ रहा है कुछ भी लिख के जा रहा है, खा के मरना, खुद ब खुद वीरान हो जा रहे, वो मर जाओ, उसको जाता जाता नहीं, दवाखाना वीरान हो जाए। वैसा ही खानखा चलाने वाला बाज़ाब्ता तालीम हासिल करके बढ़ जाए तो खानखा आबाद हो जाएगी। आज जो तालीम हासिल नहीं करा, खैर निस्बत तो काम आएगी, लेकिन उसके रूहानी शुरू कराते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने खुल के आप बोलना शुरू किए कि तालीमात का मंशा अहम है, अल्लाह की दीन असल है, बाकी सब चीजें फुतूर ऐसा फितने दरवाजे के बाहर है। हुजूर धंधों में मत जाओ, सोबत इख्तियार करो, शेख की खिदमत में रहो, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उसके तर्बूज मिलते जाएंगे, उनको खानखाई तालीमात मिलते जाएंगे। जब तुम तकमील हो जाओगे खुद शनासी से खुदा शनासी, उसका से बंदा नवाज भी इरशाद फरमाया, हर चीज़ नशियार आयानिस गैर वजुज वहम वजुज बिनारिस अजमाले वहुवा माकुम
جلوہ حالیست لیکن ہر کس لائق دیدار نیست. مولانا جامی بولے بخدا غیر خدا کر دو جہاں چیزیں نیست کہ بجز وحمت ما کر دو جہاں چیزیں نیست. مولانا جامی نقشبندی بیرون ہمیشہ فرمائے در محفل یکتائی اغیار نمی گنجد اغیار کسا گنجد گزیار نمی گنجد. میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں خدائی ہے خدا ہے میں نہیں ہوں. یہ کب تعلیمات حاصل کرنے کے بعد خانقاہ میں جانے کے بعد کے مسئلے باہر بولنے کے مسئلے نہیں ورنہ فتنہ برپا ہو جائے گا. یہ شریعت کی تعلیمات کو نقصان نہ پہنچے اس لیے اولیاء اللہ اپنی زبان کو بند کر کے. اگر وہ زبان کھول دے تو سب کو پتا چل جائے کہ ہم تو اپنی بیکار زندگی گزار رہے ہیں خلافت دینے کا منشے کو فوت کر رہے ہیں. اس لیے بزرگوں کی صحبت میں تھوڑا بہت کچھ معلوم بھی ہو گیا کچھ نہ کر سکا اس کی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا منشا یہ ہے خانقاہ میں یہ تعلیم ہے تو کم سے کم غلط باتیں تو نہیں کریں. تو لہٰذا برادران عزیز یہ اسلام کی جتنی بھی تعلیم چاہے علم ظاہر ہو یا باطن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے سرکار سے دو قسم کا علم. ایک علم وہ ہے جو میں ظاہر کرتا ہوں تم میرا ادب کرتے ہو میرا خیال کرتے ہو. میں اگر دوسرا ظاہر کر دوں تو مجھے قتل کر دو گا مجھے سولی پہ چڑھا دو گے. یہ علم و باطن ظاہر نہیں کرتے تھے پہلے پر اب کیوں کرنا پڑ رہا ہے. لوگ سمجھ رہے خانقاہ میں تعویذ میں دے دو ادار تقریر اللہ عرش پہ بندہ فرض پہ بیچ میں خالی پیری مردی کی دکان. یہ مسائل نازک ہو رہے اس لیے ہر خلافت عام بزرگوں نے اب کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبداللہ شاہ صاحب لاکھوں سے مرید میں خود کا بچپن میں مرید بنا تو 1958 مگر عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن نے خلافت کتنے کو دیے 12 یا 8. انہوں نے کئی بزرگوں کے انتقال ہوئے ایک کو بھی نہیں دی. خلیفہ شاہ صاحب نے انوار اللہ شاہ صاحب کو بولے وہ خلافت بولے بھی تو ہو جاتی وہ تو لڑی جھگڑے تو دنیا میں ہر جگہ لگے ہوئے. مگر عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن خطبہ دکن نے چلو کی مجددیہ لکھ کے سب کو بتلا دے کہ وہ خانقاہ کے اندر یہ تعلیم ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا سمندر کو شوق ہوا خود کو دیکھنے کا بلبلا بن گیا خود کا مشاہدہ کیا خود کو دیکھا پھر چلے گئے. نکلا کس میں سے تھا گیا کس میں پڑھا کس سے تھا. بعد میں ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے زندگی میں بولتا تو اچھا تھا اندر خانقاہ میں جا رہے تھے کو صرف پہچاننے کو جا رہا تو سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں یہ بھی کچھ ہے وہ بھی کچھ ہے. بعد میں پتا چلتا ہے کہ میں تھا ہی نہیں نہ یہ تھا نہ وہ تھا نہ یہ تھا. وہاں سب زبانی جمع ختم ہو جاتی. اصل پہلو پہ تو بزرگان دین نے اسکار پہ زور دیا ہے. اسکار افعال اشغال صحبت آہستہ آہستہ خلق مصطفیٰ ہو گئے. پھر اس پہ واردات انکشافات تجلیات سیر اللہ سیر باللہ سیر فی اللہ سیر مولا ناسوت ملکوت جبروت لاہوت ہاہوت باہوت سب گھومنا چالو تو من اصل منشا یہ نہیں ہے. ایسا ہے دنیا میں 3 گروہ ہیں. ایک طالب دنیا ہے ایک طالب عقبہ ہے ایک طالب مولا ہے. طالب دنیا اللہ سے مطلب نہ رسول سے مطلب حلال کماؤ یا حرام کماؤ کھاؤ پیو عائش کرو. تو بزرگوں نے سرکار ارشاد فرمایا طالب دنیا کلاب دنیا طلب کرنے والے کتے. طالب عقبہ بول رسول طالب مولا مذکر. طالب عقبہ مولا کو سمجھنے کے لیے میرے مرشد نے جو ہے میرے کو کام پہ لگائے. مزدور بھی کام کر رہے میں بھی کام کروں گھر کا یا درگاہ کا کوئی سا کام بھی چلے گا. مزدور بھی کام کر رہے میں بھی کروں. مزدور کو نہ مرشد سے مطلب نہ کام سے مطلب. دن جاؤ گنڈے آؤ جنت دے دوزخ سے بچا یہ دے ثواب دے برا دے یہ دے وہ دے. بزرگوں کو جان کے ہو آخرت میں تو جنت میں جانے والا وہاں دیدار ہونے والا ہے. طالب عقبہ مول طالب مولا مذکر. جیسا میں نے اگر پیسے طلب کیا تو کیا ہو گیا دوست کے زمرے سے نکل کے مزدور کے زمرے گئے. تو میں پیسے نہیں طلب کر رہا ہوں ان سے اچھا کام کر رہا ہوں دل لگا کے کر رہا ہوں اور جب دن جاؤ بن گیا تو وہ تو طالب عقبہ بول نہ سن میں کہہ کے کام کر رہا ہوں یار مجھ سے نہ دنیا دوست بھی دارت نہ خبار نہ خریدارم مراد چیزیں نمی باید بجز دیدار یا اللہ. طلب دنیا کی ہے نہ آخرت کی میرے مولا مجھے تیری طلب ہے تجھی سے تجھی کو مانتا ہوں تو چاہیے. یہ ہے منار فلسفے کی تعلیم کی ابتدا.
اندر جانے کے لیے کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت کرنا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کے بتائے طریقے پہ عمل کرتے رہو گے، اذکار افعال انقال کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ سب کھل جائے گا، اصل منشا پورا ہوگا اور خلافت کے قابل بن جاؤ گے کہ تم کبھی دیکھو گے تو کبھی نہ پنج وقت نماز باجماعت ادا کرے گا، اشراق چاشت اوابین تہجد ہر چیز ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کا ذکر رک جائے وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں چلتے پھرتے زندہ ہے مگر جس کا دل جاری نہیں ذکر سے وہ مردوں میں شمار، اور جس کا دل اللہ اللہ کرتے ہوئے جاری ہو گیا زندوں میں شمار۔ ایک بزرگ سے ملنے کو گئے، رات میں پہلے دروازے بند ہوتے تھے، جھاڑ کے نیچے بیٹھے تھے، پرندے نے بولا جس کے ملنے کی خاطر ہے ان کا تو رات میں تین انتخاب ہو، اور برا معلوم چلو کم سے کم میت میں تو جا کے شریف ہوں گا۔ گئے دروازہ کھلنے کے بعد مسجد میں تو حضرت نماز پڑھا، پرندے نے جھوٹ بول دی، جب سب ہٹ گئے کوئی نہیں تھا کہ حضرت میں جھاڑ کے نیچے بیٹھا تھا، پرندے بول رہے تمہارا انتقال ہو گیا، تم جو زندہ ہے؟ ہاں بولے میرا تھوڑی دیر کے لیے ذکر رک گیا تھا، سب پہ آشکار ہو گیا کہ میری موت ہو گئی۔ عبداللہ شاہ صاحب کی مثال کے بعد بھی بہت دیر تک دل حرکت کرتا تھا، شروع کر دل اللہ کا ذکر جب کرنا شروع ہوتا ہے، خالق کے اندر تو کوئی جسم کا ریشہ ذکر کرتا ہے، پھر عالم کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد تو ہر جگہ اللہ اللہ کیا ہوتا ہے، لیکن واردات انکشافات تجلیات سب ہو رہے، لیکن ولایت وہاں تک نہیں۔ پورے سات لطیفے خلق روح سیر خفی اخفا نفس خالق یہ جاری کرنے تک بہت محنت کرنا، جب یہ جاری ہو گئے پھر ولایت صغریٰ کیا ہے؟ مراقبات ہے، چند مراقبے کرا جاتا ہے، ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ، ولایت علیہ، ولایت لا تعین۔ اس کے بعد ٹی وی آؤٹ ہونے کے بعد ہر چیز اس پہ اشکارا ہو جاتی ہے، آخر میں اس کے نظر میں کوئی خیر رہتا نہیں ہے اور خود بھی نہیں رہتا۔ پانی میں نمک ڈال بسا دیکھنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا کسے؟ اپنی خودی کو گھول ساتھ عشق مصطفیٰ، جب مٹ گئی تو خدا بولنا کسے؟ بولنے والا نہیں رات ختم، جب بیٹھا وطن گھر میں نہ وہ جان کر آئے وہ جب اس پاس تو میں خود نہیں، میں ہو ہی نہیں، نہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا نہ اپنی مرضی سے مروں گا، نہ میرے کوئی اختیارات ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ پیدا کیا، اللہ ہی موت دینے والا، اللہ نے ہم سے ایک کھیل کھیلا، پہلے وہ ظاہر تھا ہم چھپے بھی تھے، اب اللہ نے کیا کیا؟ ہم کو ظاہر کیا، خود چھپ گئے، اس کا کھیل اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ہم سمجھے تھے کہ ہم بھی کچھ ہو رہے ہیں، ہم بھی کچھ ہے، یہ وہ کیسے ہے، سب بعد میں معلوم ہو گیا یہ ہے نہ وہ ہے نہ میں ہے نہ تو ہے نہ بنا فی اللہ میں سب سلنڈر ہو گئے، باقی بچ گئی اللہ کے ساتھ۔ خان خان میں لڑائی جھگڑا تفریقہ فتنہ کچھ نہیں، الفقراء بنفس واحد کما فقراء نفس واحد ہے، وہاں کوئی تعداد نہیں۔ انشاءاللہ تعلیمات کے اوپر اس پر ذکر کروں گا، کیونکہ عبداللہ شاہ صاحب محدث سے دکھانے سنوں کہ مجھے دیاج میں سب لکھ کے چھوڑے ہیں اور کچھ نکات جو ہے کھولے ہیں۔ یہ دریا بعض لوگ پانی پینے کو گئے، کیا سمجھ رہی ہے؟ آریس و موج ہے، یہ دریا ہے، یہ آریس و موج ہے، خشک الگ بیٹھا ہے گنتے موج الگ دریا الگ، تو اس کی خاطر صحبت ضروری ہے، سب سمجھ میں آتا ہے۔ میں دعا کرتا خدا بندہ بزرگوں کی صحبت کا سب ہم سے پیدا فرما، آمین آمین، ان کی نسبتوں کا ہمارے قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات سے آراستہ فرما، ہم کو ظاہر اور باطن سے آراستہ فرما، سرکار کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر ہو، تمام کی بارک اللہ۔